السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا کہ آج کے اس مختصر سے خطاب کا عنوان ہے گھروں کی یا سماج کی اور معاشرے کی اصلاح میں خواتین کا کردار. موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک بات سمجھنی ضروری ہے، وہ یہ کہ خواتین کا کردار بھی یقیناً گھروں کی اصلاح میں ہے، لیکن خواتین کا کردار ہے، خواتین کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ واقعی عورتوں کا گھر میں، سماج میں، معاشرے کی اصلاح میں اور تبدیلی میں کردار ہے. اب یہ جو تبدیلی ہے، تو کسی بھی قسم کی تبدیلی ہو، یہ تبدیلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی پر آزمانا شروع کریں، حالانکہ اس کے لیے بھی مربی آپ ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے انسان اپنے اہل خانہ کے تعلق سے اس طرح سے نہ آزما سکے، مگر انسان کی جو اولاد ہے، یعنی اس کے جو بیٹے ہیں اور اس کی جو بیٹیاں ہیں، وہ ہر چیز کی تربیت اپنی بیٹیوں کو کر سکتا ہے. اس طریقے سے ایک مرد، ایک قوام، ایک ذمہ دار جہاں تربیت میں اپنی بیوی، اپنی بہنیں، اپنی والدہ کو سامنے رکھے، وہیں پہ خاص طور پہ تربیت کا جو اصل اور بڑا میدان ہے وہ اس کی اپنی بیٹی اور بیٹیاں ہیں، انہیں وہ بدل سکتا ہے. اور اس طرح سے ہر شخص اگر اپنی بیٹیوں اور بچیوں کی تبدیلی کے لیے محنت کرے تو خواتین کا کردار کھل کر کے سامنے آئے گا. تو یہاں سے میں نے یہ نقطہ اس لیے پیش کیا کہ یہ موضوع جو ہمیں دیا گیا یہاں سے یہ سمجھ میں آئے کہ مرد حضرات کے لیے اس میں کیا ہے. بھی عورتوں کے لیے موضوع ہے، اب سننے والے یہاں سامنے مرد ہیں تو ان کے لیے کیا ہے. تو بھئی ان کے لیے بھی اویئرنیس ضروری ہے، بیداری ضروری ہے کہ اس بات کو یہ سمجھ سکیں اور پھر یہ سمجھ سکیں کہ ہم اس کو کیسے سیٹ کریں گے، اس معلومات کو جو خواتین کے لیے ضروری ہے. آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثى، کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے، فلنحيينه حیاة طیبہ، تو ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی زندہ رکھیں گے، عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم انہیں ان کا بدلہ دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جیسا وہ کرتے ہیں اس سے بہتر. یہ جو پاکیزہ زندگی ہے، اس کا راز اگر آپ سمجھ جائیں، یہ جو پاکیزہ زندگی ہے، پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ اگر آپ کو پاکیزہ زندگی سمجھنا ہے تو آپ اسکرین پہ ہنستے چہروں سے نہیں سمجھ پائیں گے. اپنی کیبن سے پوری شان، پوری آن اور بان سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر، اعلیٰ معیار کا سرجن
निकल रहा है, आप उसकी पाकीज़ा जिंदगी उसके उस मेयार से नहीं समझ सकते हैं। एक आदमी बंगले में रहता है, बंगले की खिड़की से निकल करके वो झांक रहा है और उसको देखते हुए उसकी पाकीज़ा जिंदगी को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि ये खूबसूरत चेहरों वाले, ये जिनके लिए दुनिया कैमरे लेके निकलती है, जिनको देखने के लिए लोग कतारों में खड़े होते हैं, जिनके पीछे लोग नारे लगाने के लिए खड़े होते हैं, जिनकी जिंदगी को लोग हसरत से देखते हैं, काश ये जिंदगी हमें नसीब होती, काश ऐसे कपड़े हमें नसीब होते। वो समझ लें कि पाकीज़ा जिंदगी जब आप अंदर जाएंगे तो आपको महसूस होगा, आप यकीन करेंगे कि इन्हें जिंदगी नहीं मिली हुई है। वो पल पल की अज़ियत में जी रहे हैं, लम्हा लम्हा की मुसीबत में जी रहे हैं। उनके अंदर एक जहन्नम मौजूद है, जो चेहरे पे एक जन्नत सजाए हुए चल रहे हैं। उनके पूरे वजूद में, उनके पूरे जिस्म में एक आग चल रही है, जो आपको बाहर में ठंडी हवा नजर आ रही है और समझ में आ रही है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर अल्लाह तबारक व तआला की नेमत और उसकी अता करदा हकीकी पाकीज़ा जिंदगी और सही जिंदगी आप समझ जाएं, तो आपको फिर ये बात समझ में आ जाएगी। पाकीज़ा जिंदगी अल्लाह देता है। एक शख्स, एक गरीब शख्स जिसे अपनी बीवी पे एतमाद है, भरोसा है कि वो खाइन नहीं है, और जिस बीवी को अपने शौहर पे एतमाद है कि मेरा शौहर खाइन नहीं है, करेगा तो हलाल, हराम तरीके से नहीं जाएगा। उसे अपनी औलाद पे, अपनी बेटी पे भरोसा है, और बेटियों को अपने बाप पे भरोसा है। इत्मीनान से वो अपने घर से सुबह को निकलता है, और इत्मीनान से वो अपने घर में शाम को दाखिल होता है, और इत्मीनान से वो अपने घर में सोता है। वो जिंदगी और उसके मुकाबले में वो जिंदगी कि शौहर खुद कहीं सेट है, बीवी कहीं सेट है, बच्ची का मामला अलग है, बेटे का किरदार बिगड़ा हुआ है, और हर हर किरदार एक दूसरे से टकरा रहा है, एक दूसरे से कंट्रोडिक्शन है, टकराव है। जिंदगी एक खूबसूरत हवेली के अंदर, एक खूबसूरत फुलवारी के अंदर, जिसके लान में खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं, मगर उन पौधों के अंदर एक जहन्नम की जिंदगी चल रही है जो हमको नजर नहीं आ रही है। ये पाकीज़ा जिंदगी घरों की पाकीज़गी से आएगी, ईमान की बरकत से आएगी, अकीदे की ताकत से आएगी, नमाज और रोजे की चाशनी और उसकी मोहब्बत से आएगी। और ये बात समझना होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये हदीस मुबारका है, ऐसे नहीं है खैर मताइ दुनिया अल मरातु सालिहा, कि दुनिया की बेहतरीन मता, दुनिया का बेहतरीन सामान नेक बीवी है। यूं ही ये बात नहीं कही गई है। इस एक लाइन पे अगर बात करनी हो, घंटे गुजर जाएंगे, आपको ये बात फिर समझ में आएगी कि वाकई जो घर की खवातीन हैं वो क्या बोलते हैं, हाउस वाइफ। और हाउस वाइफ कहते हुए औरतों को शर्म आती है। हाउस क्या है, घर क्या है, हाउस को क्या समझाया आपने? हाउस वाइफ किसको कहते हैं? हाउस वाइफ वो है जो उस घर की मेहमान है, जो समाज की मेहमान है। गांव घरों से बनता है, और ताल्लुका जिला गांव से बनता है, और सूबा मुख्तलिफ जिलों और ताल्लुकात से बनता है, और मुल्क मुख्तलिफ सूबों से बनता है। तो पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया की इकाई ये घर है। अगर ये घर और ये खानदान महफूज रहे तो पूरे आलम में, पूरे समाज में तब्दीली नजर आएगी। तो जो हाउस वाइफ जिसको कहते हैं, वो हाउस वाइफ असल में नस्लों की मेमार होती है। वो घर को सजाती है, उसको बनाती है, घर में एनर्जी डालती है, उसमें खुशबू डालती है, उसमें फूल डालती है, फिर वो घर तैयार होता है। बहुत अहम मकाम है हाउस वाइफ का। घर में जो खातून खाना है, अल मरातु सालिहा, नेक बीवी कायनात की सबसे बेहतरीन मता है। औरतों ने समाज बदला है, औरतों की किरदार ने घरों को बदला है। सिर्फ मर्दों के बदलने से घर नहीं बदलने वाला है। आप चाहते हैं कि शादी में फजूल खर्ची नहीं करनी है, मंगनी की रस्म बुरी नहीं करनी है, आप ऐसा चाहते हैं, लेकिन आपके घर की खवातीन अगर आपके साथ में नहीं है, आप नहीं अमल कर पाइएगा अच्छे तरीके से। आपके यहाँ फसाद है, बिगाड़ है, उस फसाद को आप ठीक करना चाहते हैं, किसी मसले को आप बनाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, लेकिन आपका साथ आपकी बीवी अगर न दे, आपकी बेटी अगर न दे, आपकी बहन अगर न दे, तो वो मसले को आप बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। औरतों का किरदार मुआशरे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु
علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعوت دین شروع کی، اور جب دعوت دین شروع کی، جب دین کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، تو وہاں پر عمل کی راہ میں عورتوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ قدم قدم پر قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے کے مسئلے میں عورتوں کا بھی مرحلہ آتا ہے، پیش ہوتا ہے۔ پردے کی آیت نازل ہوتی ہے۔ اب پردے کی آیت، پردے کا حکم آج آپ کو آسان لگ سکتا ہے، آج آپ کو آسان لگ سکتا ہے، لیکن جب پردے کی آیت اتری تھی تو آسان نہیں تھا۔ کیوں آسان نہیں تھا؟ مثال میں دیتا ہوں، بہت سارے گاؤں دیہات میں اس طرح کا پردہ نہیں ہوتا کلچر میں جس طرح کے پردے کا مطالبہ ہے۔ یہاں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یعنی اندرونی طور پہ حقیقت میں وہ پردہ موجود نہیں ہوا کرتا بہت سارے گاؤں میں، بہت سارے علاقوں میں۔ اب معاملہ کیا ہے کہ چاچی ہیں جو ہے، اور فلاں بہن لگتی ہے، پڑوس میں ہم کسی کو کچھ کہہ کے بلاتے ہیں، گاؤں ہے، گھر ہے، اب وہ لوگوں کا آنا جانا، ملنا جلنا نارملائز ہے سب چیزیں۔ اب اچانک جس کو ہم چاچی کہتے ہیں وہ 35 سال کی عمر کی ہے، وہ 30 سال کی عمر کی ہے، جو بھی ہے، ہم گاؤں میں، گاؤں کے رشتے میں، شہر کے رشتے میں ہماری آنٹی ہے، چاچی ہے، اب یکایک وہ پردہ کرنا شروع کر دے اور اس کو اب اس سے بات نہیں کرنی ہے، تو ہالٹ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ مشکل آئے گی۔ تو اچانک کیا ہو رہا ہے، سماج میں اس طرح کا پردہ نہیں ہے جس طرح کا پردہ دین نے چاہا ہے۔ اب یکایک وہ آیت اترتی ہے، یکایک آیت اترتی ہے پردے کی، تو اب ظاہر سی بات ہے پردے کی ان آیتوں پر فوراً عمل کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ یکایک اس سے اس طرح سے بات نہیں کرنی ہے، یکایک وہ سامنے آیا مجھے چہرہ ڈھکنا ہے، بہت آلٹ تھا، لیکن ان عورتوں نے ان آیتوں پر عمل کیا، اور تعریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول لما انزل اللہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاحْتَمَرْنَ بِهَا، کہ اللہ رحم کرے ان مہاجرہ عورتوں پر کہ جب اللہ کا یہ پیغام، اس کا فرمان نازل ہوا کہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پہ ڈال لیں، تو ان لوگوں نے اپنے دوپٹے پھاڑ لیے، اپنے دامن پھاڑ لیے، اور اس کے ذریعہ سے پردہ کیا۔ کپڑا کم تھا، پھر بھی کپڑا کم تھا تو سائیڈ کے کپڑے نکال کے اس سے پردہ کیا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کس طرح عمل مشکل ہوتا ہے، یہ کیوں عمل مشکل تھا۔ صحابہ کرام ایک میدان میں ہے، ایک جگہ میں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے اور گدھوں کا گوشت پک رہا ہے، ہانڈیوں میں گدھے کا گوشت پک رہا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے ہاں چکن ہے، اب چکن سارے لوگ کھا رہے ہیں، فرض کیجئے کہ وہ چکن ہوتا جیسے ہم اور آپ کھا رہے ہیں، اور فرض کیجئے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم ہیں، اور خوشبو گوشت کی آ رہی ہے، امیر ہو غریب ہو، مالدار ہو اور چھوٹا ہو بڑا ہو، بھوک جب لگتی ہے تو بھوک ہر شخص کو ایک طرح کی لگتی ہے، بھوک ہر شخص کو ایک طرح کی لگتی ہے، اور کتنا بھی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، جب بھوک لگتی ہے تو اس کو بھوک کہتے ہیں، بس وہ غریب کو لگی ہے کہ امیر کو لگی ہے۔ اب کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، بھوک لگی ہے، آپ کو گوشت پک رہا ہے، چکن پک رہا ہے۔ فرض کیجئے ایک اعلان کرنے والا رسول اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ چکن کھانا حرام ہے، اب کیا کریں گے ہم؟ اچھا وہ حرام ہے نا، تو اب صبح سے نہیں کھائیں گے، بھی جلدی جلدی کھا لیتے، ابھی پک رہا ہے، تیار ہو گیا، نکالو اب کھا لیتے، اب کل صبح سے نہیں کھائیں گے۔ یہ ہمارا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ معاملہ وہاں پردے کا کچھ اسی طرح سے تھا، پردہ تھا نہیں، ان عورتوں نے پردہ کر کے عمل کر کے دکھا دیا اور سماج کو بدلا ان عورتوں نے۔ ایسے ہی ایک حدیث رسول منجر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جس نے اپنے لباس کو گھمنڈ کی وجہ سے گھسیٹا زمین پر اور ٹخنے سے نیچے کیا، تو اللہ تعالی نظر رحمت سے اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ فرمان سنا تو کہا کیف یضعن بذیولہن، یہ جو فرمان ہے کہ بھائی دامن اگر گھسیٹے گا اور کپڑا زمین پہ لگے گا غرور کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہیں ہوگی، تو ہم عورتیں کیا کریں؟ وہ عورتوں کے دامن کا کیا مسئلہ ہوگا؟ ہم تو بھائی گھسیٹنے والی ہیں، ہم کو تو نہیں دکھنا۔ میں دیکھیے عورتوں کا مزاج،
یہاں عورتیں سماج کو کس طرح بدل رہی ہیں، چینج کر رہی ہیں. کبھی ہمارا تو ہم کو تو دکھانے میں بہت پرابلم ہے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یرخین شبرن، ٹھیک ہے ایک بالش ذرا لٹکا سکتی ہیں. تو کیا جواب دیا؟ کہا اذن تنکشف اقدامہن، اس میں بھی کہیں پیر کھل گیا تو، کہیں پیر دکھ گیا تو کہا فیرخین ذراعن، تو کہا ٹھیک ہے بھائی ایک ہاتھ لٹکا لینا، لا یزدن علیہ، اس سے زیادہ نہیں لٹکانا. اس سے بات کیا سمجھ میں آئی؟ اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس زمانے کی خواتین کس طرح سے معاشرے کو بدل رہی تھیں، کس طرح سے شریعت کے سخت سخت احکامات پر عمل کر کے ایک ماڈل بن رہی تھی، نمونہ بن رہی تھی دوسروں کے لیے. آپ تصور کیجئے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی تاریکیوں میں ہیں، رات کا وقت ہے، فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، آپ کے سینے کو بھیجتا ہے، کہتا ہے پڑھیے، آپ کہتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا، پڑھیے میں پڑھنا نہیں جانتا، پڑھیے میں پڑھنا نہیں جانتا، پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور پھر وہ 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نورانی مخلوق سے سامنا ہوا تھا، ایک انسان مٹی جس کی سرشت ہے اس کا مقابلہ ہوا ہے ایک نور والی مخلوق سے جو بالکل الگ ہے، اور آپ کے سینے کو بھیجا گیا ہے. اور قرآن جو ایک وزنی کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ کے سینے پہ پہلی دفعہ اترا ہے، آپ لرز گئے. اللہ کا جو نور پہلی دفعہ آپ کے سینے پہ اترا، اور اللہ کا کلام جب پہلی دفعہ سینے پہ اترا، آپ لرز گئے، کانپ گئے، پورے بدن کی حالت بدل گئی. گھر پہ آئے تو کہنے لگے خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا خدشہ محسوس ہوتا ہے، مجھے کچھ اڑا دو. نبوت لے کے آئے ہیں، نبوت ملی ہے، اللہ کا نور لے کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، مگر پہلی دفعہ ہے پیغمبر لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. پیغمبر لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، نبوت لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے. ایسے میں نیک بیوی جو گھر میں ہے، جس کو رسول نے اپنی شادی کے لیے منتخب کیا تھا، اس نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے طور پہ سہارا دیا. اور اس کائنات میں نبی پر ایمان لانے والی اگر سب سے پہلی کوئی ذات ہے تو عورت کی ذات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مردوں میں بھی عورتوں میں بھی سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیوی ہیں، آپ کو سہارا دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا واللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہرگز نہیں. ابشر، آپ خوش رہیے، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی نہیں رسوا کرے گا. انکا واللہ انکا لتصل الرحم، اللہ کی قسم آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں. وتصدق الحدیث، آپ سچی بات بولتے ہیں. وتحمل الکل، آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، آپ ناداروں کو کما کے دیتے ہیں. وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، حق کے کاموں میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ایسی ذات کو اللہ تعالی کبھی رسوا نہیں کرے گا. روکنا ہے. یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نبی کریم کو ٹھارس بدھائی اور گھر میں آپ کے لیے چٹان بن کے کھڑی ہو گئی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مجاہدین کیسے جاتے تھے؟ لوگوں نے اپنا مال چھوڑا کیسے؟ لوگوں نے اپنی جائیدادیں کیسے چھوڑ دی دین کے لیے؟ اپنا کھجوروں کا باغ کیسے چھوڑ دیا دین کے لیے؟ گھر میں عورتیں چیخی نہیں، چلائی نہیں، روئی نہیں، سینے نہیں پیٹے، گالوں پہ تھپڑ نہیں مارے، بال نہیں کھولے، آنسو نہیں بہائے. وہ عورتیں صبر کی، استقامت کی، دین کی، ایمان کی تصویر بن کر کے اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے کھڑی رہی، جس سے شوہر لرزا نہیں، جس سے بھائی کانپا نہیں، جس سے بیٹا ہلا نہیں. یہ دین کیسے پہنچا ہم تک؟ یہ دین کیسے پہنچا ہم تک؟
یہ دین آسانی سے نہیں پہنچا ہے. یہ دین جب ان کے بچے کٹے انہوں نے اپنے دوپٹے نہیں بھیگنے دیے. جب ان کے لال میدان جہاد کے لیے نکلے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو میدان میں جا کر کے کٹنے کے لیے قبول کیا اور اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنے آپ کو صبر دیا. تب یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے. اب ہم آج بیٹھ کے تقریر سن رہے ہیں. اگر ان خواتین نے اپنے شوہروں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے لوگوں کا دین کی تبلیغ میں ساتھ نہ دیا ہوتا ہم کہیں دوسری جگہ اپنا ماتھا ٹیک رہے ہوتے. یہ ان خواتین کا کردار ہے. اور آج کے زمانے کی خواتین بھی اسی طرح سے اگر آگے آئیں گی اور اسی طرح سے اگر دین کے کاموں میں آگے بڑھیں گی تو ضرور سماج بدلے گا، ضرور معاشرے میں تبدیلی آئے گی. کیونکہ خواتین معاشرے کو، سماج کو جس طرح بدل سکتی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک روایت ہے عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی قال لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم صحابی ہیں، بہت بڑے لیول کے صحابی ہیں. یعنی ایک تو لیول یہی ہے کہ رسول کا صحابی ہونا، ایک لیول یہی ہے. دوسرا یہ کہ صاحب علم ہونا، یہ دوسرا اور اعلیٰ لیول ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ سارے صحابہ میں صحابہ کا مفتی ہونا. ہمارے لیے تو ہر صحابی مفتی ہے، لیکن پھر صحابہ کے درمیان جو صحابی مفتی ہو، صحابہ کے درمیان جو صحابی شیخ التفسیر ہو، صحابہ کے درمیان جو صحابی شیخ الحدیث ہو، وہ ذات گرامی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ گہرا علم ہے، وہ باریک علم ہے، وہ زیادہ علم ہے عبداللہ بن مسعود کو کہ صحابہ کے درمیان ایک مفتی، ایک شیخ التفسیر، ایک شیخ الحدیث اور ایک قاری قرآن کی حیثیت سے ہیں. یہ عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو گودنا گودنے والیوں پر. ٹیٹو جو بنواتے ہیں نا وہ پونچھ کر کے بدن میں یا ہاتھوں میں، ہم لوگوں کے ہاں غیر مسلم خواتین اپنے ہاں ہاتھوں میں مذہبی رسم کے طور پہ بنواتی ہیں، لیکن ابھی بہت سارے لوگ بنواتے ہیں تو عورتیں بھی بنواتی ہیں. تو کہا کہ گودنا گودنے والیوں پر، گودنا گودوانے والیوں پر، چہرے کے بال اکھیڑنے والیوں پر، چہرے کے بال اکھڑوانے والیوں پر، دانتوں کے درمیان خوبصورتی کے لیے گیپ کرنے والیوں پر، کروانے والیوں پر، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیوں پر اللہ کی لعنت. فقالت ام یعقوب ما ھذا، تو ام یعقوب نے کہا یہ بات کیا ہوئی، یہ کون سی بات آپ نے فرما دی. قال عبداللہ، یعنی آپ لعنت فرما رہے ہیں، کیوں لعنت فرما رہے ہیں؟ تو کہا کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعْنَ رسول اللہ، میں کیوں نہ لعنت کروں اس پر جس پر رسول اللہ نے لعنت کیا. وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور وہ بات اللہ کے قرآن میں ہے. قالت واللہ لقد قرأت کتاب اللہ ما بین اللوحین فما وجدته، اللہ کی قسم میں نے اللہ کی کتاب دونوں دفتیوں کے بیچ میں جو ہے اسے پڑھا ہے، لیکن میں نے آپ کی یہ بات پورے قرآن میں نہیں پائی، مجھے یہ بات نہیں ملی آپ کی. قال واللہ لئن قرأتیہ لقد وجدتیہ، اللہ کی قسم اگر تو پڑھتی تو تجھے یہ بات قرآن میں ملتی. کہا کہ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ میں نے روایت پڑھی، روایت کا ترجمہ ہو گیا. اب اس میں مجھے کہنا کیا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے علماء میں سے ایک ہے صحابہ کے درمیان، اور ام یعقوب اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا تو ان کا نام بھی ہم نہیں جانتے. یعنی اس زمانے کی عام خواتین میں سے ایک خاتون ہے. آج ہم نام ان کا لے رہے ہیں کہ اس روایت میں نام آ گیا، یہ واقعہ ہوا، ورنہ ہم ان کا نام جانتے نہیں. اس طرح سے غیر معروف ہے، اس طرح سے مشہور نہیں ہے. یعنی ایک عام خاتون ہے. اب ایک عام خاتون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بات تو اللہ کے رسول نے کہی ہے، قرآن میں ہے.
تو عبداللہ بن مسعود کے سامنے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان دونوں دختیوں کے بیچ میں جو ہے اے ٹو زیڈ پڑھا ہے، مگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ یہ کانفیڈنس خاتون کو قرآن کے بارے میں ہے۔ خاتون نے قرآن کو اس طرح پڑھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے سامنے یہ کہنے کی ہمت ہوئی کہ یا عبداللہ بن مسعود، اے عبداللہ بن مسعود، میں نے قرآن میں پڑھا ہے مگر آپ جو کہہ رہے مجھے نہیں ملا۔ اعتماد سے کہہ رہی ہے، یقین سے کہہ رہی ہے، اس یقین سے اس نے پورا قرآن پڑھا ہے۔ آج ہماری خواتین بھی، ہماری بچیاں بھی اسی یقین کہ اس درجے کا قرآن پڑھیں گی، سماج بدلے گا، گھر بدلے گا۔ لیکن سچا سچا جواب دینا، میری بچی کا نمبر حساب میں کم ہے، انگلش میں کم ہے، بالکل بارڈر لائن پہ ہے، پاسنگ مارک صرف آئے ہیں، فیل ہوتے ہوتے بچی ہے، تو بڑی الجھن ہوئی ہے، بڑی ٹینشن ہوئی ہے، بچے کا مسئلہ ہے، بڑی الجھن ہوئی ہے، بڑا اضطراب آیا ہے سینے میں۔ ٹیوشن کلاسز کا پتہ ہونے لگا، بیٹے کو سمجھایا جانے لگا، ٹیچر سے مشورہ ہونے لگا، گھر میں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے بات ہونے لگی، پورا کرائیٹیریا سیٹ ہونے لگا، اضطراب آیا۔ مگر آپ بتائیے کہ کیا وہی بیٹی جس کا یہ حال ہے، اس پہ اتنا اضطراب ہے، کیا اللہ کا کلام اسے کچھ بھی نہیں آتا؟ اس سے کم بھی اضطراب آپ کو مجھ کو ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر اللہ سے شکوہ کیوں؟ اللہ نے نسخہ سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، گھر کے لیے، ملک کے لیے، دین و دنیا کی ترقی کے لیے قرآن دیا ہے۔ ہمارے بچوں کو قرآن نہیں معلوم ہے، ہمارے بچے کو انگریزی خوب آتی ہے، اس پہ خوش ہیں، لیکن ہمارا بچہ جو فرنچ جانتا ہے، انگریزی جانتا ہے، میتھس جانتا ہے، سائنس جانتا ہے، سب میں بہترین نمبرات ہیں، وہی بچہ صحیح سے قرآن نہیں پڑھ پاتا۔ اگر ہم کو اس پہ اضطراب نہیں ہے تو پھر ہمیں اللہ سے شکوہ کیوں ہے؟ یہ سوال ہے۔ یعقوب نے سوال کیا اور اس کا سوال صحیح تھا، یعنی قرآن میں وہ بات واقعی نہیں تھی، قرآن میں وہ بات تھی لیکن کس طرح تھی؟ انڈائریکٹ تھی، ڈائریکٹ نہیں تھی۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ رسول اللہ تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اب جب قرآن میں یہ بات ہے تو گویا رسول کا کہنا پھر قرآن ہی کا حکم ہوا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا نا کہ رسول جو دیں وہ لینا ہے، تو اب اگر رسول نے منع کیا تو گویا قرآن نے منع کیا ہے۔ انڈائریکٹ ڈائریکٹ حقیقت میں وہ بات قرآن میں موجود نہیں ہے۔ یہ بات یعقوب نے جو کہی تھی، اس سے کیا بات سمجھ میں آتی کہ خواتین کس طریقے سے معاشرے کو بدلتی ہیں؟ آئیے، وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا جو ہے اپنی بات کو مختصر کرنے کی طرف چلتا ہوں انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک خاتون ہے، قربانی، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے تبدیلی کے لیے۔ خاندان کا معیار بدلنا ہے، پورے خاندان کو آپ کو دین کے لانا ہے، تو بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ صحابیات نے بڑی قربانیاں دی۔ میں ایک چھوٹی سی قربانی ہوں، ان کی نظر میں جو چھوٹی سی قربانی ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کتنی دیوانگی تھی دین کے لیے، کتنی محبت تھی رسول اللہ سے، کتنا پیار تھا اللہ کے کلام سے، کیسی صداقت بھری تھی دین کے لیے۔ روایت ہے، حضرت کہتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون سے گزرتے ہیں، بنی دینار کی وہ خاتون ہے، وہ عورت ہے، وقد اصیب زوجہا، اس کا شوہر بھی چلا گیا ہے، واخوہا، اس کا بھائی بھی چلا گیا ہے، وابوہا، اس کا باپ بھی چلا گیا ہے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان احد میں۔ فلما نعوا لہا، تو جب لوگوں نے بتایا کہ تیرے شوہر شہید ہو گیا ہے، تیرا بیٹا، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تو ہر خبر کے مقابلے میں اس عورت نے کہا ما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ قالوا خیرا یا ام فلان، کہا اچھے ہیں اے فلاں کی امی، ہوا بحمد اللہ کما تحبین، اللہ کے شکر سے جیسا تم چاہتی ہو ویسے اللہ کے رسول ہیں۔ قالت ارونی حتی انظر الیہ، مجھے دکھاؤ تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ واقعی رسول گرامی صحیح سلامت ہے، مجھے خبر ملی ہے
کہ آپ پر حملہ ہوا ہے، آپ کے دانت شہید ہوئے ہیں، آپ کی شہادت کی خبر اڑی ہے، مجھے دکھاؤ کدھر ہے اللہ کے رسول۔ قال قال فوشیرا لہا الیہ، تو اشارے سے بتایا گیا کہ وہ دیکھو اللہ کے رسول ہیں۔ حتی اذا رأتہ، جب اس خاتون نے رسول گرامی کو دیکھا تو وہ جملہ جو اس نے کہا تھا، وہ جملہ تاریخ کی کتابوں کی زینت بن گیا، لوگوں کی تقریروں میں رنگ دینے کے لیے جملہ بولا جانے لگا۔ کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، ہر مصیبت آپ کے بعد آسان ہے اللہ کے رسول۔ یہ بے قراری تھی، یہ محبت تھی عورتوں کی کہ شوہر گیا ہے، بھائی گیا ہے، باپ گیا ہے، وہ باپ جو عورت کے لیے سایہ ہوتا ہے، وہ بھائی جو عورت کی عزت کا نگہبان ہوتا ہے، وہ شوہر جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بڑھ کر کے چھتری ہوتا ہے، وہ سب اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لیکن پریشانی کسی بات پہ نہیں ہے، پریشانی اس بات پہ ہے رسول اللہ کو کچھ ہوا کیا۔ ایک بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سیدہ ہاجرہ، اللہ کا حکم ہوا کہ یہ اپنے بچے کو لے کر کے اور اپنی بیوی کو یہ مکے کے بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کے چلے آؤ۔ سناٹا ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی پینے کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، ایسے بے آب و گیاہ میدان میں آسمان کی ننگی دھوپ ہے اور زمین پہ چلچلاتی ہوئی زمین ہے، چلچلاتی ہوئی زمین ہے، ریت ہے، اس میدان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہا اللہ امرک ھذا، اے ابراہیم کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ قال نعم، کہا ہاں۔ قالت اذن لا یضیعنا ثم رجع، کہا تب اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، ہمیں برباد نہیں کرے گا، پھر لوٹ آئیں۔ یہ اور ایسے ہی بہو ملی تھی، بہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی، ایک بیوی تھی، شادی ہوئی، اپنے سسر کو اس نے دیکھا نہیں تھا، گھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، وہاں رہتے نہیں تھے مکے میں، وہاں اسماعیل رہتے تھے اور ان کی والدہ ہاجرہ رہتی تھی۔ تو آئے، اور لمبا واقعہ ہے، میں شارٹ میں کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آئے اور ملاقات کیا اور کچھ حال چال پوچھا، سلام کیا، بہو نے جواب دیا، حال چال پوچھا تو بیوی نے کہا کہ تھوڑی سی پریشانی ہے۔ کہا کہ کیا کھاتے پیتے ہو؟ کہا یہی دودھ ہے اور گوشت ہے۔ تو کہا کہ جب تمہارے شوہر آئیں گے تو ان سے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دیں، گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ جب آئے اسماعیل علیہ السلام تو باپ کی خوشبو پہچان گئے، کہنے لگے کہ کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں، ایک بزرگ آدمی آئے تھے تو انہوں نے کچھ کہا ہے؟ کہا ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ تو کہا وہ میرے والد تھے، وہ تم کو طلاق دینے کے لیے کہہ گئے ہیں، تم کو طلاق دینے کے لیے کہہ گئے۔ اس میں سب کیا طلاق دینے کے لیے کہا، اس میں بڑی تفصیل ہے۔ تو طلاق دے دیا اس خاتون کو۔ پھر دوسری دفعہ کبھی آئے تو ایک دوسری خاتون وہاں موجود تھی، پھر اور صحیح روایت ہے، تو پھر اس سے سلام کلام ہوا، پھر اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو کہا الحمدللہ اچھا ہے۔ اب اس کے بعد میں جب بات ہو گئی تو کہا کہ جب آئیں گے تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ چوکھٹ باقی رکھیں گے، چوکھٹ باقی رکھیں گے۔ تو پھر آئے، پھر اندازہ ہوا، پھر پوچھا، کہا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں، لقد آتانا شیخ حسن الہیۃ، ایک بزرگ آئے تھے، بڑا خوبصورت چہرہ تھا ان کا، بڑا نورانی چہرہ تھا، وہ آئے تھے۔ تو کہا کچھ کہا؟ تو کہا ہاں، حال چال پوچھا تھا اور کہا تھا کہ سلام کہنا جب وہ آئیں گے اور کہنا چوکھٹ باقی رکھیں گے۔ تو کہا کہ وہ میرے ابا تھے، وہ کہہ گئے ہیں کہ تم کو طلاق میں نہ دوں۔ یہاں پر ایک بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ یہ بات کیا تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کو طلاق نہ دینا، اور اس کو کہا تھا طلاق دے دے۔ کیونکہ جو بیوی ہوتی ہے نا، بیوی کا جب تعاون ہوگا بھرپور گھر میں تو شوہر بڑے کام کر سکتا ہے، اور گھر میں کھٹ پٹ رہے گا شوہر بڑے کام نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، بیوی کے اندر تھوڑی سی بھی صبر و شکر کی کمی ہے، وہ چیخے بھی نہیں، چلائے بھی نہیں، نافرمانی بھی نہ کرے، لیکن صرف روئے جائے، دوپٹہ بھگوتے جائے، تو شوہر کو بڑا قلق ہوگا، میری بیوی رو رہی ہے، پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، تو ایک کار نبوت میں دشواری ہوگی اسماعیل کو، اس لیے کہا اس کو طلاق دینا۔ دوسری بیوی جو بہت صابرہ تھی، شاکرہ تھی، اس کو تاکید کر گئے چھوڑنا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بیوی جو صبر و شکر والی ہے،
اس بیوی کی، اسماعیل جو کام کر رہے ہیں نبوت کا، اس میں اس کے ساتھ کی بڑی ضرورت ہے۔ ہو نہ ہو کبھی میرے بچے سے میری بہو کھٹپٹ ہو جائے، کچھ انبن ہو جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بیٹا چھوڑ دے، جدائی ہو جائے، اس لیے تاکید کر دیا کہ اس بیوی کو نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ گھر کو سنبھالنے میں، گھر کو بدلنے میں، سماج کو سنبھالنے میں، سماج کو بدلنے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے خواتین اسلام سے کہ خواتین کا گھروں میں بڑا کردار ہوتا ہے، اس لیے ان کی دینی تعلیم ہونی چاہیے، دینی تربیت ہونی چاہیے، دینی گہرائی ہونی چاہیے، اور ایک پختگی ہونی چاہیے، پوری گہرائی کے ساتھ دین کا علم ہونا چاہیے۔ تب سماج بدلے گا، معاشرہ بدلے گا، گھر انشاءاللہ بدلے گا، جس طرح سے اللہ کے رسول کے زمانے میں سماج مردوں سے بدلا تو عورتوں سے بھی بدلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو کچھ آج کہا ہے اسے قبول فرمائے، مجھ کو اور آپ کو سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔